فائنلی روشین کی بددعائیں وفا کو لگ چکی ہے اور وفا کی بھی بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ باسط جو کہ 7ویں آسمان میں بہت ہی زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ اب وفا ماں بننے والی ہے اور اس کے بیٹے کی ماں بننے والی ہے، اس کو جب اس بات کا پتہ چلنا ہے کہ اب دوبارہ سے اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہونی ہے، تب باسط کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں کہ اپنا منہ کہاں چھپائے۔ دراصل باسط دوبارہ سے اپنے عامل بابا کے پاس جاتا ہے اور اس کو ساری سچویشن بتاتا ہے کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے اور میری دوسری بیوی ماں بننے والی ہے، جس پر وہ عامل بابا اس سے بہت زیادہ پیسے بٹور لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو تمہاری پہلی بیوی نے کوتاہیاں کی تھی وہ بھی اگر یہ کرے گی تو تمہارے ہاں دوبارہ بیٹی پیدا ہو جائے گی، جس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے بیٹی نہیں چاہیے، البتہ میری جو تیسری بیٹی پیدا ہوئی تھی نا، میں تو اس کو بالکل بھی نہیں دیکھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں اس کی شکل کیسی ہے، مجھے تو زہر لگتی ہے، نفرت ہوتی ہے میرے بیٹے کی جگہ پہ وہ پیدا ہوئی ہے۔ جس پر عامل بابا اس کو دوبارہ سے تعویذ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی دوسری بیوی کو کہو کہ یہ تعویذ اپنے گلے میں پہن لے اور یہ کچھ تعویذ ہیں یہ گھر میں تم نے لے کر آنے ہیں اور دوسرے تعویذ جو ہیں تم نے اپنی بیوی کو پلانے ہیں۔ یہ سارے تعویذ اکٹھے کر کے جب وہ باسط اپنے گھر واپس آ جاتا ہے تو وفا کو کہتا ہے کہ یہ تم اپنے گلے میں پہن لو، جس پر وفا بہت ہی زیادہ اکتا جاتی ہے کیونکہ وفا کو تو صرف اور صرف پیسے چاہیے تھے، بچہ نہیں چاہیے تھا۔ اپنی ماں کو یہ کہتی ہے کہ اماں میں تو تنگ آ گئی ہوں باسط کی یہ فضول حرکتوں سے، آپ تو جانتی ہو نا مجھے باسط میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بلکہ مجھے باسط سے زیادہ اس کے پیسوں میں انٹرسٹ تھا اور صرف روشین کو نیچا دکھانے کے لیے میں نے اس سے شادی کی ہے، ورنہ باسط جیسے بڈھے انسان کے ساتھ میری جوڑی کہاں سچتی ہے۔ اس پر وفا کی ماں زلیخا اتنی شاطر عورت ہے اور وفا کو سمجھاتی ہے کہ تم یہ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو، خاموش ہو جاؤ، اگر باسط نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وفا کی ماں زلیخا یہ کہتی ہے وفا کو کہ تم تو پاگل ہو، ایک دفعہ بچہ پیدا ہو گیا نا تو ہمارے تو قدم اور زیادہ یہاں پر مضبوط ہو جائیں گے، پھر ہمیں کوئی بھی نہیں نکال سکتا اس گھر سے۔ جس پر وفا کہتی ہے کہ اماں ہمیں پہلے بھی کوئی نہیں نکال سکتا تھا، اب تو ویسے بھی باسط مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھے بہت زیادہ شاپنگ بھی کروا کر دیتے ہیں اور اتنے زیادہ پیسے بھی دیتے ہیں، اب کیا ہی کمی رہ جاتی ہے۔ جس پر زلیخا کہتی ہے کہ بس تم چپ کر جاؤ اور خبردار جو تم نے کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی اور باسط سے خبردار اس بارے میں ذکر کیا کہ تمہیں بچہ نہیں چاہیے ورنہ وہ بہت برا پیش آئے گا، تمہیں نہیں پتا اس نے اپنی 3 بچیوں کی ماں کو اس گھر سے نکال دیا ہے، اگر آج کو روشین کا بھی بیٹا ہوتا تو کبھی بھی روشین کو وہ گھر سے نہ نکالتا، تم بیٹا پیدا کرو اور اس گھر میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاؤ۔ وفا کو زلیخا کی بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اماں تم دعا کرو کہیں میری بھی بیٹی پیدا نہ ہو جائے، جس پر زلیخا کہتی ہے وفا توبہ کرو، آئندہ کے بعد یہ لفظ اپنے منہ سے بھی نہ نکالنا باسط میاں کے سامنے۔ اس پر وفا کہتی ہے اماں میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا ہے، یہ میرے بس میں تھوڑی ہے بیٹا پیدا کرنا یا بیٹی پیدا کرنا۔ جس پر زلیخا کہتی ہے بس میں تو روشین کے بھی نہیں تھا، تم جانتے نہیں دونوں کی لو میرج تھی اور کس طرح سے اس نے روشین کو تیسری بیٹی کی پیدائش پہ گھر سے ہی نکال دیا ہے، اگر تم نے اس کے سامنے ایسی بات کی تو کام خراب ہو جائے گا، تم بلکہ اس کو خود کہو کہ ہمارا تو بیٹا ہی پیدا ہوگا، چلو جب بچہ پیدا ہوگا تب دیکھی جائے گی، ابھی تو تم اس کو 9 مہینے اپنے ہی چنگل میں پھنسائی رکھو اور جو ہتھیا سکتی ہو اسے ہتھیا لو۔ اتنے میں ہی پیچھے سے باسط آ جاتا ہے، باسط کہتا ہے کہ وفا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وفا کہتی ہے کچھ بھی نہیں، مجھے بھوک لگ رہی تھی، کھانا کھانے آئی ہوں۔ جس پر باسط کہتا ہے کہ وفا کھانا کھا لو، اس کے بعد میں تمہیں شاپنگ پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ جس پر وفا کہتی ہے ارے باسط ابھی آپ کل ہی تو مجھے اتنا کچھ لے کر دے کر آئے ہیں۔ جس پر باسط کہتا ہے نہیں وہ تو صرف کپڑے تھے اور گھر کی کچھ چیزیں تھی، آج میں نے تمہیں ایک ڈائمنڈ سیٹ لے کر دینا ہے اور وہ بھی صرف اور صرف مجھے اتنی بڑی گڈ نیوز دینے کی خوشی میں۔ جس پر زلیخا کے تو آنکھیں ہی نکل آتی ہیں خوشی سے باہر اور وفا بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وفا تو تھی ہی پیسے کی بجارت، اس کو صرف اور صرف پیسے سے لگاؤ ہے، پرانے محلے میں بھی لڑکوں سے پیسے ہی تو بٹورتی تھی، سنسیئر کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی وہ۔ خیر اب دوسری طرف یوسف کی بھی انٹری ہونے ہی والی ہے، بہت عرصہ ہو گیا ہے، نہ یوسف کا پتہ ہے نہ ہی کچھ یہ پتہ ہے کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ دراصل یوسف دبئی گیا ہی نہیں تھا، یوسف پاکستان میں ہی تھا اور ادھر ادھر پھر رہا تھا پیسے جمع کرنے کی کوشش میں، لیکن پیسے تو جمع ہو نہیں پائے، الٹا اس کے ہاتھ سے چڑیا بھی اڑ کر چلی گئی وفا۔ یوسف کا ایک دوست اس کو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تم اتنا عرصہ جو جیل میں رہ کر آئے ہو، تمہیں جو چوری کے الزام میں قید کر لیا گیا تھا اور اریسٹ کر لیا گیا تھا، تمہاری پیٹھ پیچھے کیا ہو گیا ہے؟ یوسف کہتا ہے کیا ہو گیا ہے؟ تو یوسف کا دوست بتاتا ہے کہ میں ایک شاپنگ مال میں گیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ کرنے، وہاں پر میں نے وفا کو اور اس کے ساتھ ایک انسان تھا اس کو دیکھا ہے۔ جس پر یوسف کہتا ہے تم کیا بات کر رہے ہو؟ یوسف کی بیوی ہونے والی ہے وہ وفا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جس پر اس کا دوست کہتا ہے کہ میں نے اس کی پکچر لے لی تھی، اب تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ لڑکا کون
کون ہے۔ جب یوسف دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے باسط کو دیکھ کر اس پکچر کے اندر۔ وہ کہتا ہے یہ تو باسط ہے۔ تو یوسف کا دوست کہتا ہے کون باسط؟ تو یوسف بتاتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کی بیوی نے مجھے پہلے محتاط کیا تھا کہ یہ وفا اس پر ڈورے ڈالتی ہے اور ان کا کوئی چکر چل رہا ہے۔ یوسف کہتا ہے کہ وفا تم نے یوسف سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا، تمہیں کیا لگتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ تم کن رنگ رلیوں میں گھوم رہی ہو؟ میں تم سے محبت کرتا تھا اور تم بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، نہ جانے ہمارے درمیان یہ باسط کہاں سے آ گیا۔ خیر دوسری طرف اب روشین بہت ہی زیادہ افسردہ ہو گئی ہے کیونکہ اب اتنے مہینے گزر گئے ہیں، روشین کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی بچیاں کا کیا ہی حال ہوگا، کیونکہ باسط نے تو صاف صاف انکار کر دیا ہے بچیاں اس کو واپس دینے سے، لیکن بچیاں گھر میں بہت زیادہ روتی ہیں۔ اوپر سے روشین کی نوکرانی نے سارا کچھ بتا دیا ہے کہ وفا نے اس کو نوکری سے نکال دیا ہے اور بچیاں بیچاری پورا دن ایک ہی کمرے میں بند رہتی ہیں، نہ ان کو کوئی کھانا دیتا ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی جاتا ہے، پورا دن بچیاں روتی رہتی ہیں۔ اوپر سے جب میں جاتی ہوں وہاں پر تو ان کو یہ بھی بات بری لگتی ہے، اور اب تو وفا بی بی نے مجھے نوکری سے بھی نکال دیا ہے باسط میاں کے تھرو۔ یہ بات جب روشین کو پتہ چلی تھی، بیچاری تو چلی گئی تھی اپنی بچیاں لینے کے لیے، لیکن آگے سے بھی باسط کی بیوی نے اتنا تماشا لگا دیا اور اتنی انسلٹ کر دی۔ اب وہ بیچاری جب اسکول جاتی ہے اپنی بچیوں کو لینے کے لیے تو وہاں پر بھی باسط آ ٹپکتا ہے اور وہاں پر اس کو منع کر دیتا ہے کہ خبردار جو تم نے میری بچیوں کے پاس بھی آنے کی کوشش کی۔ اب تو بیچاری روشین کورٹ کچہریوں کے چکر لگاتی رہتی ہے اور کورٹ کے کیسز میں ہار بھی جاتی ہے۔ اب اس سے یہی بات بنتی ہے کہ بچیاں ایک مہینہ اپنے باپ کے گھر رہیں گی اور ایک مہینہ اپنی ماں کے گھر رہیں گی، لیکن یہ چند مہینے کیسے گزر گئے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ اب وفا کی ڈیلیوری کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ وفا کی جب ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے تو باسط اس کو طرح طرح کے تعویذ دھاگے پہنا دیتا ہے، اس کو تعویذ گھول کے بھی پلاتا ہے پانی میں اور یہ کہتا ہے کہ تم نے بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی، انشاءاللہ ہمارا بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ لیکن وفا کو تو یہ بات پتہ ہے پہلے سے ہی کہ ان کے ہاں بیٹا نہیں بیٹی ہی ہے۔ وفا بہت زیادہ گھبرائی ہوتی ہے اور زلیخا کو کہتی ہے کہ اب میں کیا کروں گی اماں، اب تو بس چند ہی گھنٹے رہ گئے ہیں باسط کو یہ بات پتہ چلنے میں کہ میرے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جس پر زلیخا کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی وفا، اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ خیر اب باسط بہت زیادہ پریشان ہے اور بہت زیادہ خوش بھی ہے کہ اس کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی باسط کو یہ بتاتی ہے ڈاکٹر آ کر کہ آپ کی تو بیٹی پیدا ہوئی ہے اور بیٹی بھی آپ کی بیچاری بہت بیمار ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی بیٹی پیرالائز بھی ہے کیونکہ اس کا ایک پاؤں ہی نہیں ہے۔ باسط کی تو نیا ہی ڈوب جاتی ہے یہ بات سن کر کہ ایک تو بیٹی اوپر سے وہ بھی اپاہج پیدا ہو گئی ہے، تو باسط کو تو اب بہت زیادہ اپنی پرانی بیوی کی قدر آ جاتی ہے کہ کس طرح سے روشین کو وہ ایک پیاری سی بیٹی کی خاطر تانے دیا کرتا تھا اور اس کو گھر سے ہی نکال دیا۔ اب باسط نے تو کچھ کرنا نہیں، الٹا اب وفا سے بھی ناراض ہو جائے گا، لیکن وفا بہت شاطر ہے، وہ کہتی ہے باسط میرا کیا قصور ہے، یہ تو سارا کچھ آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ اس میں کسی کی بھی مرضی نہیں چلتی۔